یہ جو شہداء ہیں یہ کس محاذ پر کیسے شہید ہوئے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سارے ہی آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا 1965 کے شہداء ہیں، تو وہاں پہ صرف ایک اگر کسی کا بیٹا تھا نا تو انہوں نے اگر وہ شہادت نوش فرمائی ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی ہے تو ہم لوگ متحد ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کسی اینگل سے بھی لے لیں، کچھ لوگ کہیں گے نہیں زبردست، جو پاکستان آرمی نے ہی متحد رکھا ہوا ہے۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل قصور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں قصور میں ایک ایسے قبرستان میں جہاں پر 1965 کے 55 شہداء کی ایک جیسی خوبصورت قبریں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں اور ان کو مینٹین رکھا گیا ہے، چونکہ یہ شہداء ہمارا فخر ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مرزا عثمان بیگ، جو قبروں کی کھوج کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں جو مشہور قبریں ہیں، جو شہداء کی قبریں ہیں، جو مشاہیر کی قبریں ہیں، ان کی یہ کھوج کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو آج یہ ہمیں لے کر آئے ہیں قصور میں موجود للیانی میں، ایسے قبرستان میں جہاں پر 1965 کے کھیم کرن کے محاذ پہ شہید ہونے والے 55 شہداء کی قبریں جو ہیں وہ ایک ہی ڈیزائن کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان قبروں کو انہوں نے کیسے کھوجا، یہ کہاں پر موجود ہیں، ان کو ایک ہی جو ہے وہ رنگت کے ساتھ کیوں بنایا گیا، اور اتنی جنگانگت دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم اس قبرستان کی کھوج کیسے لگائی، کیسے یہاں تک پہنچے، کون سا رستہ آپ نے اختیار کیا یہاں پہ آنے کے لیے؟ پتہ تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن ایگزیکٹ لوکیشن کا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہمارے سینئر ہیں اقبال کیسر صاحب، پنجابی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو انہوں نے مجھے للیانی کا ایک وزٹ کروایا تھا۔ انہوں نے خود بھی ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کھوج گڑھ، جہاں پہ وہ پنجاب کی ریسرچ وغیرہ اور اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ایک میوزیم بھی بنایا ہوا ہے۔ تو کیونکہ انہیں میرا پتہ تھا کہ میرا جو شوق ہے وہ جو کسی بھی علاقے کی جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں اس کی، انہوں نے مجھے یہ ادھر کے پریس کلب کے جو صدر تھے ان کی آخری آرامگاہ دکھائی، قریب جو کوئی اداکار وغیرہ تھے ان کی آخری آرامگاہ دکھائی۔ تو اسی طرح وہ قریب مجھے یہاں پر لے آئے کہ یہاں پہ جو 1965 کی جنگ کے 55 جو شہداء ہیں اور ایک جو وہ کیئر ٹیکر جو ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں، ساری زندگی خدمت کرتے رہے ہیں قبروں کی، ان بابا جی کی قبر بھی اسی میں ہی ہے۔ 55 شہداء ہیں، اگر آپ یہ چیک کریں تو ایک رو میں اس طرح 7 ہیں اور ٹوٹل روز جو ہیں۔ اچھا، آپ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ جو 55 شہداء ہیں ان کو آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں، کس مقام پر شہید ہوئے، کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ یہ سارے ہی آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا 1965 کے شہداء ہیں، زیادہ تر سارے کے سارے جتنے بھی 50 پلس جو ہیں وہ 1965 کے اور کھیم کرن ایک ہی علاقے کے ہیں۔ یہیں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 1965 کی جنگ میں کئی واقعات مشہور ہوئے، جیسے کہ آپ نے لاہور کی طرف سے حملہ، دشمن نے حملہ کیا ہم پہ، قصور والی سائڈ سے کیا، سیال کوٹ کی سائڈ سے کیا، پھر اس کو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے کئی ہمارے جو قومی جذبہ تھا وہ بڑا سرشار تھا، اس میں آپ ہمارے کوئی بھی سنگرز لے لیں، میڈم نور جہاں، انہوں نے بارڈر پہ جا کے گایا، عام جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، تو کہہ لیں کہ جذبے سے ہم لوگوں نے وہ جنگ جیتی تھی۔ اچھا، یہ جو شہداء ہیں یہ کس محاذ پر کیسے شہید ہوئے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ قصور کے قریب ہی کھیم کرن کا جو علاقہ تھا وہیں پر یہ شہید ہوئے سارے۔ ان میں جو سب سے، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن جو ایک اہم جو میں واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے لاہور کا ایک بڑا فیمس روڈ ہے صدر میں، شامی روڈ، جو بریگیڈیئر شامی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سب سے بڑا رینک تھا جو جب اس ٹائم پہ 1965 کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے، ان کا جستے حاکی بھی جو تھا وہ بھارتی جو فوجی تھے وہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کی یاد میں ایک شامی مینار جو ہے وہ یہیں پر بنایا گیا ہے۔ جب جنگ بند ہوئی تو ایک معاہدے کے تحت ان کی باڈی کو واپس لایا گیا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور بیدیاں روڈ میں ان کی تدفین کی گئی۔ لیکن ان کی یاد میں جو ایک مینار ہے بڑا خوبصورت سا، ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے بھی، تو وہ بھی اسی للیانی کے علاقے میں واقع ہے، جو جسے اب آج کل مصطفیٰ آباد کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ ان کی یاد میں مینار بھی یہاں پر موجود ہے اور ان شہداء کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ شہداء کی سرزمین کہلائے جانے کے لائق ہے، یا یہ کیا لوگ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی قبریں یہاں پر بنائی گئی ہیں، یا کوئی اور نسبت تھی اس علاقے سے؟ نہیں، علاقے کوئی دوسرے بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہی تھا کہ یہ شہید یہاں پہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو ظاہر بات ایک پورا ریکارڈ ہوتا ہے اور آرمی کے پاس تو خاص طور پر ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں اپنے ناظرین کو بات بتاتا ہوں جو کہ مجھے اچھی لگتی ہے، آپ لوگ شاید اس سے اتفاق نہ کریں۔ اگر آپ 1965 کے شہداء کی بات کریں یا کوئی بھی ہمارے نشان حیدر ہیں، تو جس دن بھی ان کی وفات کا
दिन आता है, ये तो 65 की शोध है ना कि पता है हम लोगों को 6 सितंबर वगैरह और ये सारी चीज़ें पता है। एक आम भी जो उनका सिपाही जब होता है तो उस दिन वो सलामी देने के लिए वो परेड जो होती है एक बाकायदा जो उसका इख्तिमाम जो है वो किया जाता है। और इधर भी हर साल 23 मार्च को उसके अलावा जब भी कोई इवेंट आता है तो इस पे सलामी दी जाती है बाकायदा। और जो आपने आगे कहा कि इसको अगर शोहदा से मुंसलिक किया जाए तो इसको बाकायदा इस जो एरिया है इतना सा पोर्शन जो है, वैसे तो बाहर भी सारा कब्रिस्तान है ये ललियानी का, इसे गंज शोहदा के नाम से ही पुकारा जाता है। अगर बाहर हम तख्ती भी दिखाएंगे अभी तो इसे गंज शोहदा के नाम से ही पुकारा जाता है। मीनार कह लें थोड़ा सा दूर है, इस टाइम पे जनाजगा के तौर पर भी वो जगह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत मीनार है, उसके जाने का रास्ता है। इन तमाम शोहदा के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन के एजाज़ात किसको मिले हैं, वो तमाम की जो डिटेल है वो शामी मीनार के ऊपर अवेज़ है। अच्छा, आप चूँकि कब्रों की खोज में रहते हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं, आपने बताया कि इवेंट्स जब होते हैं तो यहाँ पे सलामी भी पेश की जाती है। आपने कोई ऐसा इवेंट अटेंड किया या कौन कौन से मौक़े ऐसे हैं कि जब यहाँ पे फ़ौजी जो हैं वो अपने जवानों को सलामी पेश करने के लिए यहाँ पे तकरीब का इनेकाद करते हैं? ख़ास तौर पे जब ये सितंबर का हाले ज़िक्र आता है, ये 1965 की जंग का तब भी होती है। मेरे से 2-3 दफ़ा तो मस्ट है ना, एक तो 14 अगस्त पे भी, और उसके अलावा जो किसी शोहदा को कोई ख़ास दिन आ जाए, जैसे कोई निशान हैदर का मैंने, क्योंकि वो हमारे मियानी साहब में इधर तो नहीं मैंने देखा, लेकिन सुना था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो गोरकर ने बताया था कि हर साल यहाँ पर भी परेड होती है और होती भी होगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे से भी इलाके हैं जैसे धर्मपुर है या कोई भी किसी का एक भी शोहदा है ना, तो वहाँ पर एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उनका जो भी, वो उसकी तरफ बाकायदा एक फूलों का गुलदस्ता रखा जाता है, एक उसे ऑनर जो है वो पेश किया जाता है शोहदा को। अच्छा, ये चूँकि आपने बताया कि मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो सिपाही थे मुख्तलिफ़ इलाकों से जो इस खेमकरन के महाज पे शहीद हुए, उनको यहाँ पे दफनाया गया, तो क्या उनकी फैमिलीज़ भी उनकी कब्रों पे आती हैं? आपने कहीं देखा हो या सुना हो? हाँ, फैमिली ज़ाहिर बात है आती होंगी। ये जो कतबे हैं ये अभी दोबारा ये मतलब अगर आप देखें तो इस सितंबर में हुए हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी स्पेशल की थी कि ये हमारे शोहदा हैं, तो एक मैसेज ही दिया था कि अगर मैसेज वहाँ तक चला जाए, शायद चला गया, या वो वैसे भी उन्होंने सफाई वगैरह की। तो मेरी थी कि काफ़ी जो कतबे थे ना, अगर इस टाइम पर देखेंगे तो लिखाई पड़ी जा रही है, तो वो मध्यम हो गई थी। तो मैंने यही कहा था कि ये हमारे हीरोज़ हैं, और ना सिर्फ ये पाक फ़ौज के, ये हमारे भी हीरोज़ हैं। ठीक है, आपका सियासी किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, उस चीज़ के बगैर हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग हैं, हमारा मुल्क एक महफूज हाथों में है। ठीक है, इस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। वो कोई भी शोहदा है, मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं कि मैं लाहौर के कब्रिस्तान में, क्योंकि इस एरिया में तो मैं एक आधा दफ़ा आया, रिसर्च अपनी करके चला गया, तो वहाँ पे सिर्फ एक एक अगर किसी का बेटा था ना, तो उन्होंने अगर वो शहादत नोश फरमाई है तो वो प्राउड फील करते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे देखें तो वो नहीं होता, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, और बड़ा एक हौसला चाहिए अपने भाई बहन खामद के लिए कुर्बानी देना इस मुल्क की खातिर। लेकिन वो प्राउडली कहते हैं, अगर कोई आप भी फंक्शन देखते होंगे नेशनल TV पे, बाकी तकरीबात भी जब होती हैं या कोई मेडल दिया जाता है, तो उनकी फैमिली कहते हैं कि हमारे अगर 10 बच्चे भी होते तो हम लोग इस वतन पर वो उनकी जान निसार कर देते। तो अच्छा, आपका ये बड़ा इंटरेस्ट है कि आप मशाहिर के साथ साथ जिन शुहदा ने अपनी जानें इस धरती पे कुर्बान कर दी हैं उनको भी एक खराज तहसीन देने के लिए हर मौके पे वहाँ पे जाते हैं, उनकी खोज लगाते हैं। आपके नज़दीक शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं इस वतन के लिए, और जो उनकी अपनी जान का नजराना है इस वतन के लिए, उसको हम कैसे रिगार्ड कर सकते हैं बहैसियत कौम? उनकी फैमिली को भी और ऐसे ही रिगार्ड कर सकते हैं जैसे कोई मौका है, उनकी शहादत का दिन है, ज़रूरी नहीं है कि कब्र पे ही आओ, आप घर में भी उनके लिए फातिहा पढ़ सकते हो। मैंने जैसे पहले बात की, हो सकता है लोगों को नापसंद आए कि आपका सियासी किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो या कोई भी हो। अब आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना कि हम लोग बड़े अगेंस्ट हो गए हैं कि यार ये पता नहीं क्या वो DHA बन रहे हैं ये, लेकिन यार बहुत कुर्बानियाँ हैं। और मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाली कब्रिस्तानों पर नहीं, मैंने बाइक पे बड़ा ट्रैवल किया है। पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग मुत्हिद हैं। ठीक है, उसको आप किसी एंगल से भी ले लें, कुछ लोग कहेंगे नहीं ज़बरदस्त, जो पाकिस्तान आर्मी ने ही मुत्हिद रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी जब मैली आंख से देखता है तो हम लोग, और कौम भी हम लोग मुत्हिद हो जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, चाहे कोई किसी का किसी भी ताल्लुक से हो, कौम भी हो जाती है। अभी ज़रूर इस टाइम पे ज़रा थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग अपनी आर्मी को शायद पसंद नहीं करते या झुकाव नहीं इस टाइम पे लगता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं है। मैं भी देखता हूँ आम लोगों से भी, जब मैं भी बच्चा था तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि आर्मी में जाऊँ, और अभी भी मैं कई लोगों से, जैसे मैं आपको बात करूँ ना कि एक साहिवाल में हमारे कैप्टन उस्मान शहीद हैं,
ٹھیک ہے، میں ان کی آخری نام کے گاہ پہ گیا ہوں، ان کے نام پہ ایک روڈ ہے. اور جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے، جو آرمی کے خاص طور پر جو میں بات کیا کرتا ہوں، اور بلکہ یہ اگر جہاں تک ویڈیو دیکھی جائے میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو چلو ہمارے شہدا ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ شعبہ تعلیم ہے، کوئی گلوکار ہے، کسی بھی اس کا فن سے تعلق ہے، تو ہمیں انہیں ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ان کے نام سے کوئی چیز منسلک کر دیں. جیسے ریشما جی ہیں، وہ ایک بہت بڑا محلہ ہے، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ان کے نام پہ کوئی گلی، ان کے نام پہ اسٹریٹ کا جو ہے وہ رکھ دیا جائے، تاکہ ایک وہ بہت بڑا نام تھا، ان کی قبر پہ کتبہ تک نہیں لگا ہوا. چلیں عثمان صاحب، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم نے یہ ایک اتنا ویل آرگنائزڈ ایک قبرستان دیکھا ہے جہاں پہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کو جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے اعزاز میں خوبصورت جو ہے قبرستان بنایا گیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو شہداء تھے 1965 کی جنگ کے 55 شہداء، ان کی قبروں کو ایک ہی رنگ میں جو ہے وہ رنگ دیا گیا ہے، اور ایک ہی جگہ پر ان سب کو دفنایا گیا بڑی ترتیب کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ. انہی شہداء کی قربانیاں ہیں جو اس وطن عزیز کی بنیاد میں موجود ہیں. انہی شہداء کا خون ہے جس نے اس ملک کو جو ہے وہ متحد رکھا ہوا اور اکٹھے رکھا ہوا، اور ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ بھی اس قبرستان میں ان شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ قصور کی طرف جب آئیں گے تو مصطفیٰ آباد کا جو ٹول پلازا ہے اسے کراس کرتے ہی للیانی میں یہ قبرستان موجود ہیں، جہاں پر یہ جو پورشن ہے اس کو گنج شہداء کے نام سے منسلک کیا گیا. تو آپ بھی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.